السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اتہاس لیکھن میں پوری طرح نیائے نہ ہونے کے کارن مسلمانوں کے یوگدان کو ٹھیک سے جانا نہیں گیا۔ ملک عزیز کو آزاد کرانے کی جد و جہد میں جتنا ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے اتنا پسینہ بھی دوسروں نے نہیں بہایا ہے۔ ملک عزیز ہندوستان میں جشن آزادی کی دھوم دھام ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے عظیم الشان شہداء کو یاد کرنے کی رسم بڑی شان و شوکت سے نبھائی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی بحیثیت ایک مسلمان ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ ٹیس اٹھتی ہے کہ آخر مجاہدین آزادی کے ذکر خیر میں ان عظیم الشان مسلم مجاہدین آزادی کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا جن کی جد و جہد کے بغیر ہندوستان کی آزادی کا تصور ہی بے معنی ہے۔ شہید ٹیپو سلطان سے لے کر 1857 میں آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تک کی آزادی کی جد و جہد میں بے شمار قربانیاں پیش کی جا چکی تھیں۔ 1858 سے 19ویں صدی کے آخر تک مسلمان تنے تنہا سامراجی حکومت کے خلاف لڑتے رہے۔ اس کا کوئی سٹیک اندازہ نہیں کہ کتنے آزادی کے متوالوں نے وطن عزیز کے لیے اپنا خون بہایا، اپنے گھر بار لٹائے، اپنی بیش قیمتی جوانیوں کو نظر زندہ کر دیا اور یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کر گئے۔ سامراجی حکومت سے بغاوت کی معمولی سزا پھانسی تھی۔ پھانسی سے کوئی بچا تو کالا پانی تھا، جہاں مجاہدین آزادی کے ساتھ ظلم و بربریت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ کھانے میں علماء، فضلاء، مفتیوں، مسلم نوابوں اور جاگیرداروں نے کیسی کیسی جسمانی اور ذہنی سزائیں جھیل کر آزادی حاصل کی تھی، یہ سوچ کر یا پڑھ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ سامراجی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ 1806 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی، حاجی عابد حسین، مولانا رشید احمد گنگوئی نے تحریک آزادی کے لیے ذہن سازی اور تربیت کے لیے دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، مظاہر العلوم سہارنپور وغیرہ جیسے عظیم الشان تعلیمی اور تربیتی اداروں کی بنیاد رکھی۔ 1904 میں شیخ الہند محمود حسن نے ریشمی رومال تحریک شروع کی، جو 1914 تک اس قدر مؤثر تحریک بن گئی تھی کہ اگر کچھ لوگ تحریک سے غداری نہ کرتے تو شاید ہم 1914 میں ہی آزاد ہو گئے ہوتے، مگر تحریک ناکام ہوئی اور تحریک کے رہبر مولانا محمود الحسن، مولانا عزیز گل، حکیم نصرت حسین رحیم اللہ اور دیگر بزرگان مسلمین حجاز مقدس میں گرفتار کیے گئے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا عبید اللہ سندھی اور دیگر بزرگوں کو ضلع وطن کیا گیا۔ اس کے بعد 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی اور کانگریس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آزادی کے لیے لڑتے رہے اور کانگریس سے کہیں زیادہ جانی اور مالی قربانی پیش کی اور 1947 میں ملک کو سامراجی حکومت سے مکمل آزادی دلا کر ہی دم لیا۔ آج سیاسی لوگ اس اقتدار پر قابض لوگ مسلم مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو سرے سے خارج کرنے پر تلے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک عزیز کو آزاد کرانے کی جد و جہد میں جتنا ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے اتنا پسینہ بھی دوسروں نے نہیں بہایا تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی سے پہلے کسی کے دماغ میں مکمل آزادی کا تصور تک نہیں تھا۔ شاہ عبد العزیز نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ سید احمد شہید بریلوی، مولانا اسماعیل شہید دہلوی، مولانا عبد الحی برہانوی، مولانا سید جعفر علی نقوی بستوی جیسے بے شمار جیالوں کی قربانیوں کو سرے سے فراموش کر دیا گیا۔ 70,000 علماء اکرام نے ہنستے ہنستے اپنی جانیں ملک عزیز پر نچھاور کر دیں۔ مولانا آزاد میڈیکل کالج روڈ سے
روڈ نئی دلی پر آج بھی وہ درخت گواہی دے رہا ہے کہ ہاں میں وہی درخت ہوں جس کی شاخوں پر آزادی کے متوالوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا تھا۔ آج ہماری پیڑھی میں شاید ہی کوئی ایسا نوجوان ہو جو اپنے اسلاف کی عظیم الشان قربانیوں سے واقف ہو۔ وہ اگر کسی کو جانتا بھی ہے تو مشکل سے 2-4 مسلم مجاہدین آزادی کو ہی جانتا ہے، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، اشفاق اللہ خان وغیرہ نام قابل ذکر ہیں۔ ہماری مشترکہ تہذیب کی وفا کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے جن بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی عظیم الشان جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کی سنہری تاریخ کو نئی نسل کو پھر سے ذہن نشیں کرایا جائے۔ ہماری نئی پیڑھی جنگ آزادی کے مسلم سپاہیوں کو فراموش کر چکی ہے یا حکومتوں کے در پردہ منصوبوں کے تحت جنگ آزادی کے مسلم سپاہیوں کے نام تاریخ کے اوراق سے مٹا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان اور بچے جنگ آزادی کے مسلم سپاہیوں کو جانتے ہی نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ جنگ آزادی کی تاریخ کے اوراق کو ایک بار پھر کھنگالا جائے اور نئی نسل کو سنہرے ماضی سے روشناس کرایا جائے۔ آئے جو وادی وطن کو سینچنے کی بات اپنے بدن کا سارا لہو پیش کریں گی۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔